السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ فرشتوں میں سے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ عز و جل اسے بھی جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو اس سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ ہم لوگ 5ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہر گزرتا پل ہم لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہے گا، اور وقت کے تعلق سے بڑے بڑے مفکرین کا یہ کہنا ہے، یہ مشہور و معروف مقولہ ہے، محاورہ ہے کہ وقت جو ہے ایک تلوار ہے۔ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم نے وقت کو نہیں کاٹا، اس کو صحیح سے تم نے اسپیئر نہیں کیا، تو وقت تم کو کاٹ دے گا۔ آپ اس کو رمضان کے اوپر بھی لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اوپر بھی لے سکتے ہیں۔ ہم اس کو رمضان کے اوپر بھی لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اوپر بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جو 1 مہینے کا رمضان ہم لوگوں کے درمیان میں آیا ہے، یہ بہت ہی قیمتی اور سنہرا موقع ہے اپنے گناہوں کو رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کر کے اس سے معافی اور تلافی کرانے کا، اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونے کا۔ اسی طرح سے یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایمان کی حالت میں ایک سنہرا موقع ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، رب العالمین سے کچھ بھی لے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ سکتے ہیں، نیکی کی توفیق بھی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جس دن ہماری سانسیں ختم ہو گئی، اس کے بعد سے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو گزرتا ہوا رمضان ہے، یہ ہم لوگوں کو میسج دے رہا ہے کہ آپ اس 1 مہینے کو بالکل بہت زیادہ نہ سمجھے، یہ اپنی رفتار سے گزر جائے گا۔ ہم لوگوں کو بالکل الرٹ ہو کر کے، ہوشیار ہو کر کے رمضان کے مہینے کے ہر دن، ہر گھنٹے، ہر لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں اسپیئر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ جو کوتاہیاں اور کمی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 75 76 یعنی 75 اور 76 یہ 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ان آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا۔ جو رسول ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا۔ ابھی فرشتوں میں بھی رسول تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ وہ اللہ کے حکموں کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر کے آنے والے فرشتے کون ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ اور مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام یا پھر وہ رسول جو سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام، ان رسولوں اور نیک بندوں کے پاس جو فرشتے آئے تھے، یا سیدنا جبریل علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جو اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا۔ حالانکہ فرشتے تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ان کو چنا۔ کیوں چنا؟ تاکہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی جو رسول چنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول چنا۔ آپ سے پہلے سیدنا عیسیٰ، اس سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول اس روئے زمین سے گزرے ہیں۔
تو ان رسولوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، اس کی وجہ بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، یہ رسول اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ انہوں نے بھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ سیدنا آدم سے لے کر کے علیہ السلام جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے، ان تمام کا کام یہی تھا کہ جو اللہ کا پیغام ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں بات بیان فرمائی ہے، اس کے پیچھے اصل میں ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے۔ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے مکہ کے اندر مبعوث کیا گیا اور پورے کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا، تو ان کے جو اپنے لوگ تھے مشرکین مکہ، جو چودھری صاحب ٹائپ کے لوگ تھے، چودھری صاحب ٹائپ کے لوگ جن کے پاس اللہ نے دھن دولت خوب دیا تھا۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، باپ بالکل نہیں ہے، غربت بھی ہے، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جو یتیم ہے، جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، اللہ کو اگر رسول بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو رسول بناتا، یہ غریب آدمی کو رسول کیوں بنا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسول چنتا ہے، یہ اللہ اپنی حکمت سے چنتا ہے۔ کون رسالت کا حقدار ہے، کون رسالت کو ڈیزرو کرتا ہے، کون اس کا اہل ہے، اللہ اس کو خوب خوب جانتا ہے، اور اسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بناتا ہے۔ تمہارے کہنے اور نہ کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ کسی کو بھی اس معاملے میں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ سنتا بھی ہے کہ کون حقدار ہے، کون سنتا بھی اللہ، اور دیکھتا بھی کہ کون حقدار ہے۔ اللہ ان تمام باتوں کو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی، کہ کون رسولوں کا اکرام کرتا ہے اور کون رسولوں کی توہین کر رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے مزید آگے فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یعلم، پورے جملے کو سن کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آ گیا ہوگا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس کے بعد آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ولا یحیطون، پڑھیں گے نا؟ یہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا جو جملہ ہے، یہ قرآن کریم میں 4 مقام پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے آیت الکرسی میں، آیت نمبر 255 میں اللہ نے آیت الکرسی میں کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 میں بیان فرمایا ہے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 28 پہ بیان فرمایا ہے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 76 سورۃ الحج میں بیان فرمایا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کے ہے کہ جو سامنے ہے ابھی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کسی کو نظر نہیں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا، پوشیدہ بالکل نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ کوئی پتا بھی اس روئے زمین پر کسی جھاڑ سے گرتا ہے تو رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی بیج چاہے کہیں سے بھی آیا ہو، جب وہ زمین کی گہرائی میں گرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان کے دلوں کے اندر جو وسوسے یا جو سوچ یا جو کچھ بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور انسان جو تمام سے چھپا کر کے جو آنکھوں کی اس کی خیانت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پر جو بیان فرمایا ہے، مفسرین نے اس کو 2 طرح سے تفسیر کیا ہے۔ مفسرین کی تفسیروں کو آپ دیکھیں گے تو پہلی تفسیر مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہو چکا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے یا جو ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی رسولوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام لے کر کے بندوں کے پاس بھیجا، اللہ کو خوب خوب معلوم تھا کہ ہمارے رسولوں کے ساتھ کون کون کیا کیا کرنے والا ہے۔ معلوم ہے اللہ کو، معلوم ہے کہ نہیں؟ ابھی جو آپ کے سامنے، ہمارے سامنے جو اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے یا آگے بھی پڑھا جائے گا، ہم اس کے ساتھ کیا کیا کرنے والے ہیں اللہ کو خوب خوب معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ بالکل معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ایک تفسیر یہ کیا گیا ہے کہ رسولوں کو جو اللہ نے بھیجا، ان رسولوں کی تعلیمات کے ساتھ لوگ کیا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ اور جو دوسری تفسیر ہے، دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ جو دوسری تفسیر ہے، یہ جو
آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جیسا کہ ہم نے بتلایا ہے کہ اس سے پہلے قرآن کریم میں 4 مقام پہ، یعنی پورے قرآن میں 4 مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم بیان کیا ہے، نازل فرمایا ہے، وہاں پر اس سے پہلے یا اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کا بھی ذکر کیا ہے۔ کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ سفارش۔ سفارش سمجھتے ہیں نا؟ ابھی کوئی کام کروانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سفارش کرواتے ہیں، اپروچ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذرا سفارش کر دیجئے کہ میرا کام ہو جائے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ویسے ہی آخرت کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے امیدیں باندھ رکھی ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہماری اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، ہمارے امام صاحب سفارش کریں گے، ہے نا، ہمارے پیر صاحب سفارش کریں گے، ہمارے نبی سفارش کریں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کون کون کیا کیا اپنے دل میں سوچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے سے جان رہا ہے۔ اسی لیے قیامت کے میدان میں جو سفارش ہوگی، ابھی پیران پیر کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سوچ کر کے رکھا ہے۔ پیران پیر کو جانتے ہیں نا؟ پیران پیر محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو لوگ غوث الاعظم بھی کہتے ہیں۔ غوث الاعظم کا مطلب کہ سب سے بڑے، ان کے آگے کوئی کچھ نہیں ہے، ایون اللہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ، تو لوگوں نے اپنے پیروں، اپنے ولیوں اور اپنے اماموں کے بارے میں یہ سوچ کر کے رکھا ہے کہ ہم ان کے فرما بردار ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے مرید ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، تو یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ اس بات کو خوب خوب جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے۔ اسی لیے سفارش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی کنڈیشن لگا دیا ہے۔ کیا کنڈیشن لگایا ہے؟ دیکھیے 3 کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے کہ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں سفارش صرف وہی کر پائے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا۔ ایون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے بعد تو سب سے بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارش کرنا ہے، اس کے لیے اپنے رب سے ان کو اجازت لینا پڑے گا۔ رب کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے، یہ پہلا کنڈیشن ہے۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اسی آدمی کے بارے میں سفارش کر سکیں گے جس کے بارے میں اللہ کہے گا۔ اب ایک آدمی اٹھے گا کہ ہم فلاں پیر صاحب ہیں، ہم فلاں ولی صاحب ہیں، ہم فلاں امام صاحب ہیں، اور ہمارے پیچھے اتنے سارے لوگ چلتے تھے، ہمیں اپنے سبھی لوگوں کی سفارش کریں گے؟ امپاسبل، ناممکن۔ سفارش انہی کی کر پائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جن کی سفارش کرنے کی اجازت رب العالمین دے گا۔ یہ دوسرا کنڈیشن ہے۔ اور تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ سفارش بھی اسی گناہ کے بارے میں کر پائیں گے سفارش کرنے والے، جن گناہوں کے بارے میں سفارش کرنے کا حکم رب العالمین دے گا۔ سفارش کرنے والا اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے بھائی بندھو ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ولی صاحب، ان کے پیر صاحب، ان کے امام صاحب کل قیامت کے میدان میں ان کی سفارش کر دیں گے اور اس پر یہ بھروسہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خام خیال ہے، یہ صرف وہم ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ سفارش پر تکیہ مت کیجیے، سفارش پر بھروسہ مت کیجیے۔ الحمدللہ ہم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں بیٹھ سکتے ہیں بھروسہ کر کے۔ کیوں بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنے قوم کے لوگوں کو کہہ دیا کہ اے بنو ہاشم، قیامت کے دن ہم سے کوئی امید لگا کر کے مت بیٹھنا، جو مانگنا ہے ابھی مانگ لو۔ اے میری پھوپھی صفیہ، قیامت کے دن مجھ سے کچھ بھروسہ لگا کر کے مت بیٹھنا، جو مانگنا ہے آج ہی مانگ لو۔ مال دے دیں گے، دولت دے دیں گے، لیکن قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، کچھ ہونا تو ابھی مانگ لو، کل قیامت کے میدان میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سفارش پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس پر یقین ہے، لیکن ہم اس پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ہم کو کرنا یہ ہے کہ دنیا میں وہی اعمال انجام دینے ہیں جو رب کو راضی کرنے والے ہیں۔
سامعین کرام، اب جو اگلی آیات آپ کے سامنے کل پیش کی جائے گی اس میں اللہ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو معلوم پہلے سے ہے کہ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان تو بنیں گے، لیکن یہ سوچ لیں گے کہ ہم تو نبی کی امت ہے، ہماری تو سفارش ہو ہی جائے گی۔ کہا کہ سفارش پر بھروسہ کر کے مت بیٹھنا۔ بہت سارے لوگ ہمارے نبی کی امت میں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے پیران پیر کافی ہیں، ہمارے لیے فلاں پیر صاحب کافی ہیں، ہمارے لیے فلاں بابا صاحب کافی ہیں، ہمارے لیے فلاں جو ہے ہمارے فلاں امام صاحب جو ہے وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، کیونکہ اللہ کو سامنے کی بات بھی معلوم ہے، جو ہو چکا وہ بھی معلوم ہے، جو سامنے ہے وہ بھی معلوم ہے، جو نظر سے اوجھل ہے رب کو وہ بھی معلوم ہے۔ اس لیے اللہ نے کنڈیشن لگا دیا کہ سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اسی کے بارے میں سفارش کرے گا جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، اور اسی گناہ کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز کس کی طرف لوٹنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ مطلب کیا ہے کہ جب سب چیز اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے تو اطاعت اور فرما برداری کس کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کی جائے گی۔ کوئی سفارش پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے گویا وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے۔ رحم کس کا چاہیے؟ اللہ کا ہی چاہیے نا۔ عافیت کس کی چاہیے؟ اللہ کی ہی چاہیے نا۔ مہربانی کس کی چاہیے؟ اللہ کی ہی چاہیے۔ فضل کس کا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی چاہیے۔ شفقت کس کی چاہیے؟ رب العالمین کی ہی چاہیے۔ تو پھر ہم سفارش پر بھروسہ کیوں کریں؟ سفارش کا دن آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، الحمدللہ ہم لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن کب فائدہ ہوگا؟ جب ہم ویسا عمل کرے رہیں گے تب تو۔ جب ہم عمل ہی نہیں کرے رہیں گے تو نبی کی سفارش ہم کو کہاں سے فائدہ پہنچانے والی ہے؟ لہٰذا ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے بتلایا ہے کہ تمام معاملات جب اللہ کے ذمے ہے تو ہم لوگوں کو وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ہیں، اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ہیں وہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہم لوگوں کو وہی عمل انجام دینا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کے طور پر ہم لوگوں کو بتلایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔